خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم 19ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 19ویں پارے میں 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 سورۃ الفرقان، نمبر 2 سورۃ الشعراء اور نمبر 3 سورہ نمل کا ابتدائی حصہ۔ سورۃ الفرقان میں 4 اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 قیامت، نمبر 2 توحید، نمبر 3 رسالت اور نمبر 4 عباد الرحمن کی صفات۔ قیامت کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ ظالم اور گمراہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہوگی، وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے اور ان لوگوں کے ساتھ نہ ہوتے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ توحید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، رات دن بنائے، بارش اور بادل کا نظام قائم کیا، اور اسی طرح یہ بتایا ان ساری نعمتوں کے باوجود لوگ شکر گزاری کی بجائے ناشکری والا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ رسالت کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں اس میں بتایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ لوگوں کو اچھے اعمال پر، ایمان پر، اعمال صالحہ پر جہاں جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، وہیں کفر، گمراہی اور اعمال بد پر ان کو جہنم کا خوف اور جہنم کا ڈر سناتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر عباد الرحمن، یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان صفات کو انشاءاللہ العزیز ہم اسی ویڈیو کے آخری حصے میں عملی زندگی سے تعلق والے پورشن میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء ہے جس میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 انبیاء کرام کے قصے موجود ہیں۔ نمبر 2 قرآن مجید کی حقانیت کا بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن مجید کو نازل کیا۔ اسی طرح تیسری جو بات ہے اس میں شعراء کی، یعنی وہ لوگ جو شعر گوئی کرتے ہیں، ان کے متعلق تفصیل بیان کی گئی ہے، جس کو ہم عملی زندگی والے پورشن میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد تیسری اور آخری سورۃ النمل ہے جس میں سب سے پہلے قرآن مجید کی عظمت بیان کی گئی، پھر 5 انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا، اور بالخصوص واقعہ نمل، یعنی وہ چیونٹی والا واقعہ کہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آواز سنی اور پھر باقی چیونٹیوں کو جو انسٹرکشنز دیں، وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طریقے سے واقعہ ہدہد، کہ جو ہدہد ایک پرندہ ہے اور وہ ملکہ سبا کے علاقے سے گزرا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی سورج پرستی کی تفصیلات آ کے بتائیں، یہ واقعہ بھی اسی پارے کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد ملکہ سبا کا واقعہ اور پھر اس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحائف بھیجنا، تحفے بھیجنا، اور آپ کا آگے سے وہ پورا ڈائیلاگ کہ کیا تم مجھے اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون، کیا تم مجھے مال دینا چاہتی ہو، حالانکہ اللہ نے جو مجھے عطا کیا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں بہتر ہے، تم اپنے تحفے
اور ہدیے اپنے پاس رکھو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جو مکالمہ کیا وہ بھی اس پارے کے اندر موجود ہے۔ اور آخر کار ایونچولی ملکہ سبا جو تھی وہ آئیں اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ 19ویں پارے کی اہم موضوعات کی تفصیلات ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پارے میں جو اہم موضوعات ہیں ان کا ہماری پریکٹیکل لائف کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس میں کور پوائنٹس کیا ہیں، ہمیں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ویسے تو اس کے سارے مضامین اہم ہیں، ان میں دروس اور عبرتیں موجود ہیں، لیکن بطور خاص 2 چیزوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کے نیک بندے کون سے ہیں، ان کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ان صفات کو سن کر ہم بھی اپنی عملی زندگی میں ان کو پریکٹس کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1 بتایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ وہ زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے۔ پھر جاہلوں سے اگر ان کا واسطہ پڑ جائے تو ان کے ساتھ بھی وہ بھلے انداز میں بات کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ راتوں کو کثرت کے ساتھ سجود کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی عبادت کے ساتھ ساتھ وہ جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ پھر جب معاملہ خرچ کا آتا ہے، فائنینشیل مینجمنٹ کا معاملہ ہو، تو وہ خرچ میں اعتدال اور میانہ روی سے کام کرتے ہیں۔ نہ تو وہ اتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں کہ وہ فضول خرچی اور اسراف کے زمرے میں آئے، اور نہ ہی اتنا کم خرچ کرتے ہیں کہ وہ بخل کے زمرے میں آئے، بلکہ ان دونوں حدوں کے درمیان اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ شرک سے اجتناب کرتے ہیں، انسانی جانوں کا احترام کرتے ہیں، وہ رسپیکٹ ٹیکنگ کے ساتھ ساتھ رسپیکٹ گیونگ ہوتے ہیں، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، بدکاری سے بچتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وہ ہمیشہ حق اور سچ بات کرتے ہیں، حق اور سچ کی تلقین کرتے ہیں۔ پھر بری مجالس، وہ مجلسیں جو فضولیات پر مشتمل ہوتی ہیں، جس میں کوئی خیر کی بات نہیں ہوتی، تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا ان کو ہلکا لیا جاتا ہے، ایسی مجلس میں نہیں بیٹھتے۔ کتاب اللہ سے متاثر ہوتے ہیں، نیک بیوی اور نیک بچوں کی دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہادی بنا، یعنی ہمیں اسلام اور امت مسلمہ کے لیے خدمات سر انجام دینے والا شخص بنا۔ یہ عباد الرحمن کی صفات ہیں جو ہمیں اپنی پریکٹیکل لائف میں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح شعراء کی مذمت آئی ہے اور کہا گیا کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ شعراء کے پیچھے تو بے وقوف ٹائپ کے، جو بے راہ ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی پیروی کرتے ہیں، اور شعراء کی اکثریت وادیوں میں بھٹکتی رہتی ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن پر وہ خود بھی عمل نہیں کرتے۔ ہاں، وہ لوگ، وہ شاعر اور وہ اچھے کلام والے لوگ ان باتوں سے مستثنا ہیں کہ جو ایمان لے آئیں، یعنی صاحب ایمان ہوں۔ نمبر 2 نیک اعمال کریں۔ نمبر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کریں، اور پھر ان کی جو شاعری ہے، جو ان کا کلام ہے، وہ کلام اچھائی کو پروموٹ کرنے کے لیے ہو، ظلم کے خلاف ہو۔ اگر یہ 4 کوالٹیز کسی شاعر کے اندر پائی جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ قرآن مجید کی ان باتوں کا مصداق نہیں ہوگا، ہم اس کی مذمت نہیں کر سکیں گے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر صرف ٹائم پاس کے لیے یا صرف دل بہلانے کے لیے یا اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے اگر کوئی شخص شاعری کرتا ہے تو اسے ان آیات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر۔